اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ ماہ سفر مظفر رواں دواں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، ماہ سفر کا یقیناً آغاز ہو چکا ہے، تو سوچا اس سے متعلق اکثر عوام الناس کے اندر کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط باتیں وارد ہوتی ہیں، اکثر ان کو ملتی ہیں، بسا اوقات ان کے بزرگوں سے ملتی ہیں، بسا اوقات کچھ خواتین کی اقوال ملتے ہیں، مطلب جو علم نہیں رکھنے والے ہوں۔ اچھا، سفر کے لحاظ سے یہ عوام میں بہت زیادہ غلط فہمی کہ یہ معاذ اللہ ممالک جو شروع کی یہ منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کرتے ہیں، خالی کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں جو شادی کی جائے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یعنی کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ بدشگونی بیڈ اومنس لیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی جو شروع کی تاریخیں ہیں، مطلب یہ کہ 13 تاریخیں یہ 13 تیزی کے ہوتے ہیں، اور بالخصوص مرد کے لیے یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ بھاری ہوتے ہیں، اس پر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہماری علم کی کمی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پوری دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر پوری دنیا ترقی کرتے ہوئے نظر آئی رہی ہے، وہاں پر یہ مطلب یہ کہ غیر مسلمین ہیں ان کے اندر بھی بدشگونی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی 4 کے ڈیجٹس کو یعنی کہ 4 نمبر کو جو ہے نا مطلب بدشگون شمار کر رہا ہوتا ہے، کوئی 13 کے ڈیجٹ کو آپ دیکھیں تو غیر مسلمین کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں بس اوقات لفٹ کے اندر 4 نمبر نہیں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے فلیٹس بنے ہوئے ہیں، بڑے مکان بلڈنگ تعمیر، اس کے اندر 13 نمبر کا جو ہے نا مطلب آپ کو فلور نہیں ملے گا، اور 12 کے بعد جو ہے نا 12A مل جائے گا، لیکن 13 نمبر۔ اسی طریقے سے ہاسپٹلس وغیرہ کے اندر 13 کا ڈیجٹ نہیں ہوتا ہے، 4 کا ڈیجٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا عوام الناس کے اندر کچھ غلط فہمی ہے، سوچا اس کے لحاظ سے کچھ گفتگو کا سلسلہ رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیا جائے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لمحہ جو ہے نا منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہمیں ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے، اور نہ ہی مرض اڑ کر لگتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہمیں ملتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی کہ اپنی خام خیالیاں کہ میں ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوگا، اپنے ارادوں سے، حالانکہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے جو چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یعنی کہ آپ نے دیکھو بسا اوقات جو ہے نا نجومی کے پاس جا کے کہتے ہیں فال کے ذریعے، پاسے کے ذریعے، ہاتھ دیکھنے کے ذریعے، ہر طرف دیکھ کے بتا دیجئے گا۔ اس میں تو بلکہ علماء خود فرماتے ہیں جس نجومی کے پاس بسا اوقات جاتے ہو وہ تو مطلب روڈ پر بیٹھ کر جو ہے نا تمہاری قسمت بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ روڈ پر بیٹھ کر تمہاری قسمت بتا رہا ہوتا ہے۔ خود تو سوچو، خود روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور تمہاری قسمت بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم مطلب کس قدر جو ہے نا مطلب علم سے محروم ہے، اور کس قدر ہم جو ہے نیری جہالت کی طرف جا رہے ہیں، اس پر توجہ ہمیں کرنی۔ اسی طریقے بدشگونی کے سبب سے اپنے سفر سے رک جائیں، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اشخاص، یہ 3 اشخاص وہ بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے۔ نمبر 2، جو فال و تیروں سے اپنے قسمت معلوم کرے، اور بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ بلکہ جس طریقے سے عام مہینے ہیں، جس طرح سے دیگر ایام ہوتے ہیں، یہ ماہ سفر بھی خیر، برکت، رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اندر بڑی کثیر۔ اب ہاں، یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ قاعدہ ذہن میں ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز جو ہے نا خود سے منحوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر انسان اس کو مثال کے طور پر کوئی پیدا ہوئے وہ منحوس ہے معاذ اللہ سے، ایسا کچھ نہیں۔ بس اوقات یہاں بھی خواتین میں ہوتا ہے، بس اوقات یہ خواتین کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نئی نویلی دلہن جاتی ہیں تو بس اوقات گھر کے اندر انتقال کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا معاذ اللہ کا اس کے تو قدم ہی معاذ اللہ منحوس ہیں، یہ تو ہے ہی۔ یا بس اوقات کوئی شخص ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں چلا جائے اور وہاں پر ان کے ساتھ کوئی مطلب یہ کہ نقصان دہ اعمال ہو جائیں، تو بولتے ہیں بھائی یہ تو بڑا۔ اس کے لیے چھوٹا سا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا مطلب وہ پورے شہر کے اندر جو ہے نا مطلب اس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ تو اب جب وہ بہت زیادہ، کیونکہ اس کی واقعی اس کے معاملات وہ جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں، یار اس کا چہرہ دیکھ لیا نا آج، تو آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا،
یار یہ کلر تم نے لے لیا، یار یہ کلر تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا، تم نے یہ کلر کی خریداری کر لیا، آج تمہارا دن اچھا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے بلی راستہ کاٹ کر چلی گئی ہے، اوہو بلی راستہ کاٹ کر چلی گئی تو اب تو جو ہے نا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، کوئی حادثہ ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا۔ اللہ کے بندے علماء فرماتے ہیں بلی اپنے راستے جا رہی ہے، آپ اپنے راستے جائیے، کیوں آپ جو ہے نا مطلب یہ بیڈ مینرز یا پھر مثال کی طرف بدشگونی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے اور مطلب یہ کہ مزید اپنے کام کو چھوڑ کر توجہ کہیں اور کریں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ وہ شخص اس شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جو نا اس کو جو بھی دیکھ لینا اس کا کام جو ہے نا بہت برا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس وہ فیصلہ لے کے گیا کہ حضرت یہ جو ہے نا مطلب بڑا برا شخص ہے، یہ منحوس شخص ہے، اس کو جو بھی دیکھ لے اس کو دیکھنے کے بعد کوئی نہ کوئی برا کام لازمی ہو۔ تو بادشاہ نے بولا ایسے تو میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ پہلے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ جب لے کر آئے اس کو بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے بولا اب میں جو ہے فیصلہ کروں گا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ سلامت کپڑے پہن رہے تھے، کپڑے پہنتے میں کوئی چیز ان کے اٹکی اور وہ جو ہے نا مطلب دھڑام سے کر کے گر آ گئے۔ جب وہ گر گئے بادشاہ کے لگ گئی تو پھر وہ کافی ٹائم تک جو ہے نا وہ اس کی تکلیف میں جو ہے نا مبتلا رہے۔ اس کے بعد جب وہ صحیح ہوئے اور اس شخص کو جیل ڈال دیا گیا کہ اور لوگوں نے کہا اب تو اس کے بارے میں وطن سے کوچ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اب اس کو ملک بدر کیا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ بھی اس کی نحوست ظاہر ہو گئی ہے۔ تو اب جب بادشاہ کا سلامت اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ سنا تھا، اس سے قبل ان کا جو وزیر تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ آیا بادشاہ سلام آپ اس کے لیے کوئی فیصلہ کریں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں کہو۔ فرمایا یہ شخص واقعی منحوس ہے، دیکھو تو لوگوں نے جو بتایا تھا واقعی کہ تو اپنی اس نے جب میرا چہرہ دیکھا تو اس کے بعد سے میں ایسی مطلب مشکل میں آ گیا ہوں، گر گیا ہوں، اس کے بعد سے مطلب یہ کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ نے کہا بادشاہ سلام یہ تو اس دن آپ نے تو اس کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن اس نے بھی تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اور آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو تھوڑی تکلیف بیماری میں آپ دن گزار رہے ہیں، اور جب سے اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو بیچارہ جیل میں تکلیف اذیت سہ رہا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ بادشاہ سمجھ گیا نہیں یار اس بات بندے نے بات تو صحیح کہی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کا صبح چہرہ دیکھ لیا اب تو جو ہے دن اچھا ہی نہیں گزرے گا، چلے آپ نے مان لیا، لیکن اس نے بھی تو آپ کا چہرہ دیکھا ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ کسی کو منحوس تصور کر رہے ہیں تو سامنے والے کو بھی آپ کو معاذ اللہ منحوس تصور کرنا چاہیے۔ اس طرح تو پھر مطلب نفرتیں بڑھیں گی اور مطلب کدورتیں بڑھیں گی، حسد بڑھیں گے، بغض بڑھیں گے۔ دین اس کی بالکل سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کی جائے تو وہ جو نا کامیاب نہیں ہوگی، خالی کا مہینہ ہے، مطلب رشتے وغیرہ کے معاملات ہوتے نہیں، بھائی ہم سفر میں نہیں کرتے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے ربیع الاول بہت برکت والا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سوچتے ہوئے معاذ اللہ کہ خالی کا مہینہ اس میں شادی کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کائنات کی سب سے خوبصورت جوڑی علماء فرماتے ہیں صفر المظفر کی پہلی ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدواجی زندگی کے اندر مسلم۔ کائنات میں ان سے خوبصورت کوئی جوڑا ہو سکتا ہے؟ ان کی نسل تو لوگ بولتے ہیں اس میں اگر شادی کی جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہر انسان کہتا ہے اللہ ان کی خاک کا صدقہ ہماری نسلوں کو عنایت فرما دے۔ تو یہ بالکل، اور یہاں تک علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ تو یہ لوگوں کی، ہمارے بزرگان دین کی یہ طرز عمل تو ہمیں اس سفر کے برکت کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اس میں اچھا ایک چیز یہاں پر یہ بھی سورہ مزمل پڑھوائی جاتی ہیں، اور اس میں مطلب دن کے لحاظ سے 365 ہو گیا، 313 اب رکھے جاتے ہیں، اور بالکل سورہ مزمل بالکل پڑھوائی جائے، بہت اچھی بات ہے سورہ مزمل علماء نے، لیکن اس نیت کے ساتھ معاذ اللہ کہ جو قرآن برکت کے لیے پڑھا جائے بہت اچھی بات ہے۔ اپنے کسی مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ چلو قرآن پڑھتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب اس کی برکت سے میرے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس تصور کرتے علماء نے فرمایا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کی بالکل برخلاف ہے۔ بس اوقات کسی کو کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے نا مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق جو ہے نا عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، یہ بھی بس اوقات کہا جاتا ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چڑھنے والا کوئی چوپائی نہیں جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ لیا ہو۔
یعنی کہ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور یہاں ہماری مطلب یہ کہ جو نسلیں ہیں جو ہم لوگوں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی عورت کے نہیں بھائی کسی کے نصیب کو سب اپنے نصیب کا لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کرو اور رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ لا نسألک رزقا، رزق ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، اللہ فرما رہا ہے، اور یہاں ہم جو ہے نا مخلوق کی طرف کر رہے ہیں کہ اس کے نصیب کا نصف ہوتا ہے، اس کے نصیب کا نہیں بھائی، اللہ ہر انسان اپنا نصیب کا لے کر آتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور بھی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے حمل میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کے جسم میں جان پھونک دی جائے۔ فرشتہ فرماتا ہے مالک مولا، اللہ تبارک کیا کروں؟ فرمایا تم اس کی روح پھونک دو، اس کا رزق لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو، اس کے شقی اور سعید ہونا لکھ دو۔ یہ سب اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنا رزق خود ماں کے پیٹ سے ہی لے کر آتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہماری یہاں یہ خام خیالیاں ہیں، یہ غلط سوچ ہے، کسی کا رزق لے رہے ہیں، معذلہ کسی کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات مثلا یہ کہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو تو کہا جا رہا ہوتا ہے دیکھو اس کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسی، یا بس اوقات کچھ بہنیں ایسی ہیں، اچھا کچھ بہنیں تو بس اوقات ہمیں جب مسئلہ بتاتی ہیں تو بس اوقات وہ گریہ وزاری کر رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طرح مطلب یہ کہ منحوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میری ان بہنوں سے بھی گزارش ہے بہنیں، یہ آپ ہی کی مطلب یہ کہ خواتین مطلب یہ انہی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ مطلب یہ ان کے نصیب کو ہوتا ہے، ان کے نہیں، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اگر اولاد بھی کہیں تو یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی ہے تمام آسمان کا بادشاہ، تمام آسمان اور تمام زمین کا بادشاہ، تمام کائنات کا بادشاہ، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جسے چاہے دونوں عطا فرمائے، اور جسے چاہے وہ اولاد نہیں عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سوچنا اچھا یہ جو خواتین کے بھائی بیٹیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اچھا یہی تانے آپ مرد کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی پیدا کیا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ سمجھ نہیں، مرد کے لیے کوئی تانے نہیں ہے، اکثر خواتین کے لیے، لہذا دین کے اندر کسی کو بھی مورد و الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ہاں اگر انسان کی کچھ اپنی غلطیاں ہوں، مثال میں نے آپ کو شروع کا قاعدہ اصول بتا دیا کہ کوئی چیز غلط نہیں ہوتی فی نفسی، شریعت فرماتی، لیکن خود سے مثال کوئی انسان ہے ماں کے پیٹ سے کوئی برا پیدا، ہم کہتے ہیں نا ماں کے پیٹ سے کوئی برا پیدا، ماں کے پیٹ سے کوئی گناہگار پیدا، ماں کے پیٹ سے کوئی بد نصیب پیدا۔ اب انسان مثال کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی عادات اچھی نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی بات چیت گفتگو کا انداز، اب پہلے یہ نہیں کہ بالکل ماں کے پیٹ سے نکلا تھا آتے کے ساتھ ہی بدتمیزی، گالی گلوچ، ایسا نہیں، تو اس پر توجہ کر لی جائے۔ بلکہ سفر کے مہینے میں تو بڑے بابرکت کام علماء فرماتے ہیں، کچھ آپ کی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سفر مظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سفر میں جو تاریخی مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا، اس میں سفر المظفر 16 ہجری میں اس کو فتح نصیب ہوا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ نے سفر المظفر 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، اسلام کے دعوت۔ کتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو غلط بنایا ہوا ہے، لہذا سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا اندر جو ہمارے یہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں، غلط ہیں، اس کو دور۔ اچھا اس کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اب مثال کے طور پر اتنا سمجھانے کے باوجود اگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے چاند نظر آ جائے نا تو آپ کچھ کاٹیں گی نہیں، مطلب وہ اسٹیل آپ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کچھ کاٹیں گے چاند نظر آنے والا ہے، وہ سورج گرہن چاند گرہن جب ہوتا ہے تو بچے کی جو اعضاء ہیں وہ کٹ والے پیدا ہوگا۔ وہ علماء نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، یہ چاند ہیں، سورج ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اس سے مطلب یہ کہ مطلب آپ کے اولاد پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے معاملات سلسلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اگر مثال کے طور پر شریعت کیونکہ علم نہیں سیکھتے ہیں، اللہ کی ذات طرف ہمارا وہ کامل توکل نہیں رہا ہے، معاذ اللہ ہم نے سمجھایا اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر معاذ اللہ کہیں ایسا نہ وہ دین سے تھوڑا سا مطلب یہ بدزن ہو جائے۔ تو اس علماء فرماتے ہیں بھائی جس کے اندر کوئی مسئلے مسائل نہیں تو وہ کر لیا جائے، لیکن اپنے آپ کو چلیں اگر مثال کے طور پر اپنے آپ کو معاملات کر لیکن کسی دوسرے کے لیے آپ نشانہ نہیں بنائیں، کسی دوسرے کے لیے آپ ٹارگٹ نہ بنیں، کسی کی دل آزاری کا، کسی کی مطلب یہ کہ مشکلات کا،
کسی کے آنسوؤں کا، یہ ہم اکثر اب بات کہنی پڑتی ہے بہت معذرت کے ساتھ، آج کل ہماری ساری نفاست، ساری عاجزی، سارا پیار، ساری محبت صرف اور صرف جو ہے نا سوشل میڈیا پہ رہ گیا ہے۔ ایک ڈی پی لگا لی، ایک جو ہے نا پکچر سینڈ کر دی، کچھ لکھ کر جو ہے نا ویب ڈیزائن کر کے لگا دیا، لیکن اپنے اعمال پر غور کریں اور اپنی ذات پر غور کریں تو ہم سے بڑا معذرت کے ساتھ لوگوں کو تنگ کرنے والا، دل دکھانے والا، حسد کرنے والا، ان سے بغض کرنے والا شاید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اسلام کے دامن کے ساتھ علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو احسن انداز میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔